ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ اس کے بعد میں عمر ریاض وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد اکرم گورسی مقیم بچہ ہے، یہ اپنی تقریر کے لیے تیار بیٹھے۔ محمد اکرم گورسی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أمي أبو هريرة۔ میرے بھائیو، حضور کی سیرت ایک عطا سمندر ہے۔ حضور کی سیرت کا حق کوئی بھی ادا کر سکتا ہے۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہہ سکے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کا ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا میری مثال اس بڑھیا کی ہے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی گٹری لے کر آئی تھی، تو کسی نے کہا اماں تیری اس روئی کی گٹری سے یوسف علیہ السلام خریدا جائے گا، تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، اصل بات یہ ہے کل قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے گا یوسف کا خریدار کون تھا، تو ان خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے گا۔ قرآن میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے بھائیو، نبی چلتا ہے قرآن بنتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بنتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بنتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بنتا ہے، نبی مکے میں ہے قرآن بنتا ہے، نبی مدینے میں ہے قرآن بنتا ہے، نبی مکہ میں ہے قرآن بنتا ہے، نبی مدینے میں ہے قرآن بنتا ہے، اے پیغمبر تیری ایک ادا پر قرآن بنتا ہے، نبی سجدے میں ہے قرآن بنتا ہے، اے پیغمبر میں نے تیری ایک ادا پر قرآن کو اتارا، اس لیے تو اتنا بلند ہے، تیری وجہ سے مکہ کے گلیوں کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے مدینہ کے شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کیا، قیامت تک کوئی ولی کوئی قطب کوئی ابدال آپ کے قدم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جو تیرے صحابی بنے وہ بھی کائنات میں بلند ہو گئے۔ ہمارا نبی نبیوں کا نبی اللہ تعالیٰ نے اور بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، جتنے نبی آئے کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی نبی شہر کے لیے، کوئی نبی قوم کے لیے، کوئی نبی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارا نبی زمین کا نبی، شمس و قمر کا نبی، عرش و مولا کا نبی، اور ہمارا نبی نبیوں کا نبی۔ میرے بھائیو، موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، لاٹھی پہاڑ پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے، دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے۔ میرے بھائیو، پہاڑ سے پانی کا نکلنا قریب قیاس ہے، عقل کے خلاف ہے۔ پانی کے چشمے تو زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑی سے نکلنا ہے۔ میرے بھائیو، جتنا بڑا کمال ہے اس سے بھی بڑا میرا پیغمبر نے دنیا کو دکھایا۔ میرے نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا یا رسول اللہ پانی ختم ہوا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پانی کا ایک پیالہ لاؤ، پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے، آقا نے نبوت والے ہاتھ پیالے میں ڈال دیا، ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے۔ ورفعنا لك ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تجھے اتنی شان عطا فرمائی، اتنا تیرے نام کو اتنا بلند کر دیا۔ میرے بھائیو، دعا کی قبولیت، حضور کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ میری اماں کے لیے دعا کیجئے۔ حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم اہدی امی ابو ہریرہ، یا اللہ پورے ماں کو ہدایت عطا فرما۔
دعا کر کے ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. کسی نے بازو پکڑ لیا. ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں گھر جانا چاہتا ہوں, گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں. میں پہلے پہنچتا یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے. ابو ہریرہ گھر پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. اما غسل کر کے فارغ ہوئی ہے. فرمایا ابو ہریرہ جلدی مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کلمہ پڑھا دے. ورفعنا لک ذکرک, یہی نبی کی شان ہے. میرے بھائیو ابو ہریرہ مدینے کی چوک میں لیٹے ہوئے ہیں. ابو بکر آئے گزر گئے, عمر آئے گزر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا ابو ہریرہ کمزور ہے. فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ ارشاد کر کے بتایا 3 دن سے نہیں ملا. حضور نے ابو ہریرہ کو لے کر گھر چلے گئے. فرمایا عائشہ کھانے کے لیے کچھ چیز ہے. فرمایا کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے دودھ کا پیالہ رکھا ہے. فرمایا ابو ہریرہ کام بن گیا, تیرے لیے دودھ کا پیالہ کافی ہے. لیکن تم سے پہلے مدرسے میں 80 طالب علم جو اصحاب صفا ہے, قرآن پڑھنے والے بچے ہیں, انہوں نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. حضور نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ 80 طالب علم کو بلاؤ. حضور کہتے ہیں کہ میں 80 طالب علم کو, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں 80 طالب علم کو بلانے کے لیے جا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کا پیالہ ایک ہے لیکن 80 طالب علم میں, لیکن یہ میرے نبی کی عظمت ہے, یہ میری نبی کی شان ہے جو چاند کی طرح کرتا ہے, چاند کے دو ٹکڑے ہو کر اس کی گود میں آ جاتے ہیں. یہ اس نبی کی عظمت ہے, یہ اس نبی کی شان ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان 80 طالب علم کو بلایا, قطار کے ساتھ بیٹھا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ان 80 طالب علم کو بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلانا شروع کرو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان 80 طالب علم کو بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلانا شروع کر دیا. اس پیالے سے ایک بھی قطرہ کم نہیں ہوا. میرے بھائیو اس کے بعد حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آپ پیو. فرمایا میں نے پیا. فرمایا اور پیو. فرمایا میں نے پیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پیالہ لیا, پیالہ منہ کی طرف لگایا تو دودھ ختم ہوا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہوتی دودھ پیتی جاتی, محمد کا پیالہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ورفعنا لک ذکرک, یہی نبی کی شان ہے. وما آخر الحمدللہ. جزاک اللہ. عمر ریاض کے لیے یہاں مہمان خوشی نے 100 روپے انعام ہوا کر لے جائے. محمد اکرم کو سے اپنی پیش کریں. محمد سفیان آپ لوگ نعت کے لیے تیار بیٹھیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وہ معزز زمانہ میں مسلمان ہوگا, وہ معزز زمانہ میں مسلمان ہوگا اور تاریخ قرآن ہوگا. محترم بزرگوں اور دوستوں, آج میری گفتگو کا موضوع ہے مسلمان اتوائی اور اس کا علاج. آؤ آپ اس موضوع کے تحت اپنی شاندار ماضی پر ایک نظر پاگا, مستقبل تعمیر کرنے کی آسمان تلاش کرا. قرآن کریم رب الجلال والشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تمہیں سر بلند ہے اگر تم مومن ہیں. یہ ارشاد ہماری پوری تاریخ سارا, اس میں ہماری کی راز نمبر تاریخ سے واقعات یہ قیامت کافی ہے. جادوی مارو رشتوں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و دین المفروض سربلندی اور کامیابی نے ہمارے مارم چنا. جادوی رشتہ میں کسی میں کمزوری آئی, ہم عزت اور رفعت کا اسمان ہوں, ذلت اور پستی گاہ میں جا پیا. تاریخ میرا سامنے مسلمان اسلام پاس بانو, اسلام نے ہمیں بہت بڑا مدد کیا. میرا افسوس ہم نے اس کی قدر نہیں کی. آپ نے اسلام کا امتحان دیا. مسلمانوں سمجھو آج آپ جاننا چاہاں اور غور کرنا چاہاں کہ ہمارے
वारदात हुई और बर्बादी का हाथ है कलवा मत गाने की कोशिश करे आखिर वजह क्या है इस सब क्यों है खूब समझ लो अगर इसका जवाब हो सकता है ऐसा कि हम मुसलमान नहीं रहे आप मुसलमान हो गए झूठा दावा करेगा कवानीन इस्लाम ते मुंह मोड़ गया इस्लाम का सूर तोड़ गया फिर भी आपने मुसलमान पेश किया मुसलमानों की क्या है कि हमने शरीयत में रुकदा निकाल ली हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दस कर छुड़ा नमाज नहीं पढ़ता रोजा नहीं रखता कारून का माल मुठा कर रखा है ज़कात नहीं देता राम खाना सूद ले देना जुआ बातें कबार बातें मारे शेवा नजम गाना बजाना मारा मशगूला इत्तेहाद इत्तेफाक कमनिया उखवत खुदारी तन दूना गोया के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करम का नाम अमनिया हमारा इस्लामी तरीका हमारी इस्लामी जिंदगी बरादर इस्लाम हमारा वास्ता दुनिया में कामयाबी सलावत दुआ जरूरी है जिसको तरीका माबूद हक की पसंद करा जो हमारा रब है और खालिक है और मोहम्मद मुस्तफा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैरवी करा जो हमारा दुनिया वास्ता नबी अकरम अपना महफूज कियो और सहाबा करम अकाबिर ने अच्छा कदम चला जिन्हें अल्लाह ताला की ईमानी लानत जिन्हें अठार मचल की कुरानी तिलावत जिन्हें दिल बादे जब सागर तो इस मुसलमानों आओ मुतफक हो जाओ एक झंडा चले आओ और अपना बादशाह बयान हटाओ वरना तारीख को याद बात नहीं गिराई अल्लाह ताला शोरा फैदाई और अपना ज़ोर नसीब करे वल्लाह इल्लल बला साजिद की बात और जब तक साजिद की बात यहाँ पहुँचते हैं मोहम्मद सुफियान लो और नात पेश करें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस नात गाने वाले बच्चे हम 100 रुपये भी इनाम आया है हाजी अब्दुल रज़ाक साहब की तरफ से वो आए और लेके वापस ले जाए अपने नाम ले जाए ये अभी जो बच्चा तकरीर कर रहा है इमामुल अंबिया से कोई अरफा है ना है रसूल से इमामुल
مسیحا عرب جگ میں انوکھا ہے نرالا ہے امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے اسی سے گرمی ایمان لہو میں بھی ابالا ہے امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے لوٹا وہ ہے امی لقب لیکن نہایت شان والا ہے امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے ثنائے مصطفیٰ فضل بخشش کا حوالہ ہے امام الانبیاء سے کوئی عرفہ ہے نہ آلہ ہے رسول سے مقام حق تعالی ہے محمد سفیان نعت پیش کر رہے تھے ان کے لیے ہمارے معزز مہمان حاجی عبدالرزاق صاحب نے 100 روپے کا انعام دیا وہ آ کر لے جائیں اپنے دعوت ساجد بٹ مقیم دریا کتاب الان وہ آ جائیں ابھی پیش کریں جب تک ساجد بٹ یہاں پہنچتے ہیں میں دعوت شاہد ٹاک اسٹوڈنٹ آف کلاس 9 تاچر ہم کتاب الان عاقب جاوید بٹ ششم کتاب الان کر یہاں بیٹھ جائیں ساجد بٹ جہاں بھی کہیں میری آواز اسٹیج پر پہنچ جائے
شاہد علی کا نام اللہ Respected chief guest, other guests, audience, senior citizens, and dear friends, Assalamu alaikum. Today, on this occasion of 37th annual day of organized by Jamia, I want to throw light on my topic, life is a struggle. Life is a struggle. Those who think that life is a bed of roses means their target in life. A child from his very infancy has to be taught to take life as a continuous struggle. The sooner he realizes this basic fact of life, the better will be for him. Later, when he grows into a man, he will not run away from the heavy responsibilities of life. He will be equal to any task. Man cannot hope to achieve anything in life unless he struggles hard. Struggle for the existence is the law of nature. Nobody can deny it. Every bird, every insect, and every beast has to struggle for its existence. Similarly, man has to go for his existence. It is pertinent to mention that here man's struggle is not just for bare physical existence, but for higher values and ideas as well. For building up a beautiful and civilized society, man has struggled all his world if he wants to bring victory and glory to himself and to his world. There can be no creation in man's world in the absence of struggle. Man must carry on his struggle if he wants to bring victory to his life. Only those human beings can live gloriously who come to know how to struggle and sit through in life. Those who run away from the struggle are in fact already dead. Reward or no reward, man has to struggle all his life. At last, I am closing my topic with a quote. Success is to be measured not so much by the position as one has reached in life, but as by the obstacles he has trying to succeed. Thanks. یہ پیش کر رہے ہیں لائف از اسٹرگل جنگی جدوجہد کا نام ہے عاقب جاوید بٹ درجہ ششم کتاب اس بچے کے لیے 100 روپے کا انعام آیا ہے وہ آ کر لے جائیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد میں آپ کے سامنے کچھ انمول باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ حضرات غور سے سنیں گے کیا فائدہ ہے اس زندگی کا جس کا کوئی مقصد نہیں کیا فائدہ ہے اس نعمت کا جس پر شکر نہیں کیا فائدہ ہے اس طالب علم کا جس میں جستجو نہیں کیا فائدہ ہے اس استاذ کا جس میں ذمہ داری نہیں کیا فائدہ ہے اس تقریر کا جس میں تہذیب نہیں کیا فائدہ ہے اس باغ کا جس میں پھول نہیں کیا فائدہ ہے اس پھول کا جس میں خوشبو نہیں عالم اگر زاہد نہ ہو تو وہ اپنے زمانے والوں پر عذاب ہے بد نظمی فضول گوئی خلاف ورزی بری ہم نشینی علم کے دشمن ہے سلیقہ کا تھوڑا کام بے سلیقہ کے زیادہ کام سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ حاجی عبدالرزاق صاحب ہمارے معزز مہمان ہیں جو ہمارے بچوں میں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ابھی تک مسلسل اس بچے کے لیے بھی 100 روپے کا انعام آیا ہے تمیم جعفر فراش درجہ سوم کے تعلیم تیار بیٹھیں گے نعت کے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت أنا وآدم بين الماء والطين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اس نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان سجایا گیا. سامعین کرام، میرے دوستو، اس ذات مقدس کے تذکرے سے آج ہم اس محفل کو منور کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہ جس کے دنیا میں آتے ہی ایران کا تخت شاہی پلٹ گیا، جس کے انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، جس کی امانت اور دیانت کی تصدیق دشمنوں نے کی، جس کے طفیل میں کائنات کے گیسوں کو سنوارا گیا، جس کی نبوت کی شہادت کنکریوں نے دی. میرے دوستو، حضرت آمینہ کا تارا، عبداللہ کا جگر پارا، امام الانبیاء مولائے کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، یہ شمس و قمر نہ ہوتے اور محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، یہ شجر و حجر نہ ہوتے اور محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، تو لوح و قلم نہ ہوتے اور محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، تو 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ نہ ہوتا اور محمد مصطفیٰ نہ ہوتی، تو زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ عرش کے پائے پر پڑی. دیکھا عرش کے پائے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یا باری تعالیٰ، یہ کون شخص ہے؟ یہ کس شخص کا نام نامی اس میں گرامی ہے کہ جس شخص کے نام کا اتصال تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے. ارشاد آپ نے فرمایا آدم، یہ میرا ایک خاص پیغمبر ہے، یہ تیرے ہی اولاد میں سے ہوگا، اور مجھے اس کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں نے ان کو دنیا میں لانا تھا. میرے دوستو، یہی وہ مقدس ہستی ہے کہ جس کے طفیل میں ہم کو ایمان کی بے شمار دولت ملی. یہی وہ مقدس ہستی ہے کہ جس کے طفیل میں ہم کو رب ذوالجلال کی محبت نصیب ہوئی. یہی وہ مقدس ہستی ہے کہ جس کے طفیل میں ہم کو قرآن کا بے مثال تحفہ عنایت ہوا. میرے دوستو، اسی جہاد مسلسل میں 1,00,000 جانثار کا قافلہ تیار ہوا. ایسے جانثار جنہیں اپنی جان سے زیادہ اپنی محبوب کی جان پیاری تھی، ایسے جانثار جنہیں اپنی خواہش سے زیادہ اپنی محبوب کی بات پیاری تھی. چنانچہ حضرت زید علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس نازک دور میں اسے سوال کیا جا رہا ہے، زید اگر تمہیں چھوڑ کر محمد کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ اس سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے جواب دیا، ارے بیوقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، ارے بیوقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے. یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا نہیں جا سکتا کہ ان کے پیر کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے 6 دن میں آسمان زمین کو پیدا کیا اور 6,000 سال میں تمام کائنات کو پیدا کیا. اور مجھ سے کوئی سوال کرے گا کہ ایسا کیوں ہوا تو میں کہوں گا محمد مصطفیٰ کو لانا تھا، زمین کو فرش بنایا اس لیے محمد مصطفیٰ کو لانا تھا، آسمان کے اوپر چھت ڈالا اس لیے محمد مصطفیٰ کو لانا تھا، ستاروں میں کمی رکھی اس لیے محمد مصطفیٰ کو لانا تھا، زمین میں گلے اگانے کی صلاحیت دی اس لیے محمد مصطفیٰ کو لانا تھا، دریاؤں میں پانی رکھا اس لیے محمد مصطفیٰ کو لانا تھا. معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ کو آنا تھا اس لیے یہ تمام نظام بنایا گیا. اور محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو آج یہ سالانہ جلسہ بھی نہ ہوتا. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین و فطرت تھی. وما علینا الا البلاغ المبین. اس بچے کے لیے انعام آیا ہے مہمان خصوصی کی طرف سے یہاں وہ آ کر لے جائے. چنار کے نیچے جو ہمارے جامعہ کے بچے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے آخر ٹاٹ پر بیٹھ جائیں آگے. چنار کے نیچے مشتاق صاحب بات مدرس جان نے ان بچوں کو اٹھائے اور یہاں بٹھائے ٹاٹ پر.
تمیم جعفر درجہ چہارم کے طالب علم نعت پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر. لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی. میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی. میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل بھی عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. جو پیغمبر آتا تھا اپنی قوم سے کہتا تھا گر دوزخ سے بچنا ہو رب کو راضی کرنا ہو. جو پیغمبر آتا تھا اپنی قوم سے کہتا تھا گر دوزخ سے بچنا ہو رب کو راضی کرنا ہو. جنت کا ہو شوق اگر لوگوں کا ہو ذوق اگر دل سے پڑھ لو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. اس بچے کے لیے 100 روپے کا انعام آیا ہے. اور اس سے قبل جس بچے نے تقریر کی تھی ساجد لطیف بٹ اس کے لیے بھی مجموعے میں سے کسی ساتھی نے 100 روپے کا انعام دیا ہے.
वो आकर और मुफ्ती शफकत साहब से वसूल करें। अब बहलूल इकबाल वानी कबर की पहली रात पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का मौजू है कबर की पहली रात। कहाँ सुलेमान, कहाँ सिकंदर, कहाँ अजम, कहाँ दारा, कहाँ सुलेमान, कहाँ सिकंदर, कहाँ अजम, कहाँ दारा। ये सब के सब थे खा के पुतले बिगाड़ डाले बना बना कर। मुसाफिर आने रहे अदम गए कैसी नींद आ गई लाही। मुसाफिर आने रहे अदम गए कैसी नींद आ गई लाही। कि जब के सोए नफिस से चूके थके हम उनको जगह जगह कर। मुझे जरूर पढ़ने जाना, आप तो नहीं में बैठ कर कम से कम एक मरतबा अमल से आखिर तक जरूर पढ़िए। मेरे पेश आने से पहले मुझसे जरूर वाकिफ हो जाए। मैं वो रात हूँ जो हर एक को पेश आती हूँ और अनकरीब तुम सबको पेश आकर रहूंगी। और मैंने तुमको अपने आने की इतने से बाखबर दिया है। मैं खाक के नीचे सख्त अंधेरी रात हूँ, फिर मेरे अंदर आकर यूं न कहना कि मुझे मालूम न था, हाँ ये मैं भूल गया, हाय मेरी तौबा। याद रखो इस चीखने चलाने और रोने धोने से कुछ काम न चलेगा, बल्कि तुझे सख्त अज़ाब और मुसीबतों का काम सामना करना पड़ेगा। वो चराग चलता है 5 वक्त नमाज, तहज्जुद की नमाज, कुरान मजीद की तिलावत, अमाल सालिहा और अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी फरमा बरदारी और अपने नफ्स की मुखालफत करने से। कर जमीन के नीचे जाने की भी फिक्र, कर जमीन के नीचे जाने की भी फिक्र। ऊंचे ऊंचे या तो बनवाए महल, रोशनी कब्र का सामान कर, रोशनी कब्र का सामान कर। काम जो करने हैं कर ले आज का। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र पर कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन वो ऐलान नहीं करती कि आदम के बेटे तू मुझे भूल गया। मैं वहशत का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं तंगी का घर हूँ, मैं कीड़ मकोड़ों का घर हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं तो कब्र से आवाज आती है कि ऐ शख्स तू कितना गाफिल था कि तू मेरे सीने को सारी उम्र बड़ी बेदर्दी से रोता रहा। हालांकि तू जानता था कि तेरी आखिरी मंजिल मैं हूँ, मैं कीड़ों की पनाहगाह में हूँ, मैं राज में तकलीफ जगह और मकाम हूँ जहाँ सिर्फ अंधेरी अंधेरा है। याद रखो कब्र कहती है मैं इन मरने वालों को कब्र फाड़ देती हूँ और खून चूस लेती हूँ और गोश्त खा लेती हूँ और आदमियों को जुदा जुदा कर देती हूँ। और अपने बदअमालियों की वजह से अपनी असली मंजिल को भूल गए, हम अपने खालिक व मालिक को भूल गए, हम अपनी मौत व कब्र को भूल गए। मैं अपनी तकरीर को इस अशार से खत्म करना चाहता हूँ। आए थे हम सैर करने, सैरे गुलशन कर चले, संभाली माली बाग हम अपना तो अपने घर चले। वमा अलैना इल्ला बाला। इस बच्चे के लिए 100 रुपये का इनाम आया है, वो ले जाए। अब मैं नात के लिए दाव दूँगा। इससे पहले कि हमारे मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम हाजी अब्दुल रज़ाक साहब आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, मैं दावत दूँगा मोहम्मद इरफान वानी, दर्जा हफ्तम के तालिब इल्म हैं, वो नात पेश करें। मोहम्मद इरफान वानी। टाइम जो कि कम है, सारे बच्चों के नाम यहाँ इस वक्त निकल नहीं सकते हैं, हम उनके लिए माज़रत खाएँ। इंशाल्लाह अगर सुबह वक्त मिला तो उनको सुबह की नशस्त से पहले ही सुबह आ जाएंगे सारे बच्चे। प्रोग्राम जिनका रह गया है उनका प्रोग्राम इंशाल्लाह स्टेज होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, मैंने ये कब कहा मुझे दुनिया का माल दे, मुझको गधा बना के मदीने में डाल दे, मुझको
کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے کہ کہتے گئے بلال یہ یوں ہر مقام پر کہ کہتے گئے بلال یہ یوں ہر مقام پر کہ نکلے گی میری جان محمد کے نام پر کہ نکلے گی میری جان محمد کے نام پر ایسا ہی میرے سینے میں ایسا ہی سب کے سینے میں یہ بلال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے کہ جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بشر کہ جو بھی حضور کو کہے اپنی طرح بشر کہ بستر اٹھا یہ پھر رکھے وہ در بدر کہ بستر اٹھا پھر رکھے وہ در بدر ایسے منافقوں کو یہاں سے نکال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے کہ مدت سے میرے دل کی بسی ہے آرزو کہ جلوہ رسول پاک کا دکھائے روبرو ایسے منافقوں کو یہاں سے نکال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دے میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دے مجھ کو ہم کو ان کو ان کو سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے بچے کے لیے انعام آئے 100 روپے کا واقع مجھ سے لے جائے ہمیں نہایتی احترام کے ساتھ اپنے معزز مہمان اکرام حاج حضرت حاج عبدالرزاق صاحب جو شہر گجرات سے تشریف لائے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے خیالات سے سامعین کو مفید فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ماشاءاللہ یہ پروگرام دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی نعت پاک کو سنا نجم کو سنا بیانات کو سنا اصل یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں جو آپ نے محنت کر کے جس چیز کو حاصل آپ نے کیا ہے اصل مقصود یہ ہے کہ جو باتیں ہیں وہ باتیں زندگیوں میں آ جائے ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہو جائے اصل جو ہے ہمارے اندر ایک فکر آ جائے کہ میرے دینی علوم جو حاصل ہم کر رہے ہیں
وہ دینی علوم جو ہے وہ زندگیوں میں آ جائے، تب تو جو برکات ہے، ثمرات ہے، انوارات ہے، جو کامیابی ہے، کامرانی ہے، وہ سب چیزیں ہمارے قدم چومے گی۔ ہاں، اصل مقصد یہ ہے کہ جو باتیں ہیں، جو علوم حاصل ہم کر رہے ہیں اور جو علوم ہم پڑھا رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ علوم ہماری زندگیوں میں آ جائے، تاکہ اس علوم کے انوارات، برکات اور اس کے فوائد اور جو اس کے وعدے ہیں پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ جو زندگیوں کے اندر وہ صفات آئیں گے، وہ علوم آئیں گے، وہ دین آئے گا، تو اللہ جل جلالہ و امن والوں جو کامیابی کے، کامرانی کے، عزت کے، سربلندی کے، روح زمین کی، خلافت کے تمام وعدے جو ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ تو ہم سب نیتیں کریں کہ اصل جو ہے ہمارے اندر یہ باتوں کی فکر پیدا ہو جائے کہ ہمارے اندر یہ علوم ہمارے اندر آ جائے۔ آج جو علوم ہیں وہ حدیث ہے، وہ کتابوں میں ہے، زندگیوں میں نہیں ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے کہ جو حدیث کو سنتے تھے، جو باتوں کو سنتے تھے، فوراً اس پر عمل کرتے تھے، اپنی زندگیوں کے اندر اتارتے تھے، تو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ایک ادنا سے ادنا صحابہ کی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے ہم سب محنت کر رہے ہیں، تو کامیابی جو ہے اپنی پیارے نبی کے مبارک دین کے اندر ہے، اس دین کو 100% مکمل ہماری زندگیوں میں داخل کرنا ہے، اس کی ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہو جائے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے اندر فکر پیدا ہوئی تھی کہ زندگیوں میں دین بھی آ جاوے اور اس دین کو ہم پھیلانے والے بن جائے۔ ہاں، ہم نے علوم کو حاصل کیا اور ہم حدیث کو جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کی کون سی فکریں تھی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی کون سی فکریں تھی، تو یہ فکر ہمارے اندر بھی آ جائے۔ بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی ایک فکر پیدا ہوئی، جب ایک فکر پیدا ہوئی، ایک درد پیدا ہوا، تو اللہ پاک نے ان کے لیے ایک راستے کھولے کہ دین کو کس طرح پھیلایا جائے، کون سی ترتیب اپنائی جائے، کون سی ترکیب کی جائے، تاکہ امت کی زندگی میں دین آ جاوے، دین کا پانی مل جاوے، صحیح راستے پہ آ جاوے۔ تو ہمارے اندر بھی ایک فکر پیدا ہو جاوے جو بڑے حضرت جی کے اندر پیدا ہوئی تھی، ہمارے اسلافوں کے اندر پیدا ہوئی تھی، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں کے اندر پیدا ہوئی تھی، کہ ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہو جاوے کہ ہم دین کی محنت تو ہم کر رہے ہیں، دینی علوم کو حاصل اور دینی علوم کو پڑھانے کے فکر بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اطراف کے اندر، ہمارے کب جواری کے اندر اور پورے ملک کے اعتبار سے آج لوگ بغیر ایمان کے ہمیشہ ہم اس کی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، پیارے نبی کو ناراض کرتے ہوئے ہمیشہ ہم اس کی جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی ایک فکر پیدا ہو جاوے تاکہ پوری امت ہمیشہ ہم اس کی جنت میں جا کر اپنا ٹھکانہ حاصل کرنے والی بن جاوے، اللہ راضی ہو جاوے، نبی راضی ہو جاوے، اس کی ہم فکر کرنے والے بن جاوے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لے، دین کے لیے پورے عالم کے اندر ہمیں چلتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ اور ہمارے جو طلبہ جو ہے، جو پہلے جو باتیں کر کے گئے ہیں، جو نظام اور جو بیانات پیش کیے ہیں، جو ہماری حاضری نہیں تھی، ان کے لیے بھی ہم 100 روپیہ انعام دینے کے لیے تیار ہے ماشاءاللہ، وہ بھی آ کر لے جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ آسان فرمائے۔ سبحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبدالرزاق صاحب جو میرے رفیق درس بھی ہے، رفیق سفر بھی ہے، بچے جب نعت خوانی کر رہے تھے، تقریر کا پروگرام پیش کر رہے تھے، میں ان کے نشے و فراز کو بھانپ رہا تھا۔
مجھے کان میں کہا کہ ہم نے مکمل پروگرام نہیں دیکھا، بعد میں ہم آئے، پہلے جو پروگرام بچوں نے پیش کیا وہ انعامات سے محروم ہو گئے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو بھی محروم نہ کرو، ظاہری ان کی حوصلہ افزائی کر دو۔ میں نے کہا اللہ مبارک کرے، اللہ مبارک کرے۔ تو حضرت نے خود اپنی زبان سے اعلان کر دیا، جو بچے پہلے پروگرام سے فارغ ہو گئے تھے، حاجی صاحب سٹیج پر تشریف فرما نہیں دے، ان بچوں کے لیے بھی حاجی صاحب 100 روپے کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جان میں، مال میں، عزت آبرو میں ترقی عطا فرمائے، ہر اعتبار سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب ہم لوگ جاتے ہیں جی۔ وہاں اقبال صاحب تو یہ ہے جی، وہاں محمد اقبال صاحب تو یہ ہے جی حضرت، وہاں اقبال صاحب حضرت کی تو ہونی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کچھ انگلش میں، ٹھیک، ایک منٹ ان کی اردو میں تقریر کرانی ہے، میں کہہ رہے تھے نہیں یہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، ان کو میں نے کہا تھا عجیب عبدالرزاق صاحب 5 منٹ بولیں گے، میں یہ کہا تھا، غلط فہمی بہت اچھی ہوئی بات، خلاصہ میں نے اس کا نتیجہ پیش کر دیا نا، تو پھر ابھی اب مکمل بات سن رہی تھی ہمارے معزز مہمان کی، آپ میں دعوت دوں گا حضرت الحاج محمد صاحب میر معلم مدرسہ دارالفرقان بھرتی، وہیں اور اپنے خیرات کا اظہار کریں۔ محمد عرفان وانی وہ نعت کے لیے تیار بیٹھیں۔ مہمان کرام، علماء کرام، سٹاف مدرسہ اور دیگر حضرات، طالب علم حضرات، آپ بغور پروگرام سن رہے ہیں، الحمدللہ بہت دلچسپ پروگرام ہے، بچوں نے محنت کی ہے، استادوں نے محنت کرائی ہے، بچے محنت تو کہاں کرتے لیکن استادوں نے محنت کرائی ہے، اس لیے یہ بول رہے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر محنت کی جائے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً طالب علموں سے میں عرض کروں گا کہ آپ کے والدین نے بڑی مشقتوں کے بعد خود مشقتیں اٹھائی ہیں، آپ کو مدرسے میں بھیجا ہے، آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، خصوصاً بڑے لڑکے جو ہیں پورا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین جو ہے ہماری خاطر کیا کر رہے ہیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ آپ نہ صرف عالم بنے بلکہ عامل بنے، جیسے کہ ابھی ہماری حضرت مہمان صاحب نے فرمایا کہ عامل بننے کی ضرورت ہے، علم تھوڑا ہی ہو
اس پر پوچھ نہیں ہوگی، لیکن عمل کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی. تو عمل کے لیے چھوٹے بڑے سب کو تیار رہنا ہے. عمل کی ضرورت ہے. عمل ہوگا تو انشاءاللہ دین پھلے گا پھولے گا اور اس کی خوشبوئیں جو ہیں ہمارے علاقے میں پوری دنیا میں پھیلیں گی. اور جیسے عطر کوئی مل لیتا ہے تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ عطر خود ہی کہتا ہے کہ میں کیا ہوں. سارے جو ہیں اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ساروں کے دماغ جو ہے وہ معطر ہو جاتے ہیں. لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب جتنے بھی والدین صاحبان آئے ہیں وہ خیال کریں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو ابھی مدرسے کی ہوا نہیں دکھائی ہے وہ مدرسے میں داخل کریں تاکہ دین آ جائے. بھائیو اور بزرگوں، اس وقت دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے ہمارے بچے جو ہیں ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، کافی اونچے چلے گئے ہیں، لیکن جب دین کے بارے میں ان سے تھوڑا سا بھی پوچھا جاتا ہے تو وہ ادھر سے خاموش رہ جاتے ہیں. کیوں؟ وہ ہوا نہیں سکھائی، وہ ہوا ان تک نہیں پہنچی. ہمارے قبلہ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہو تو انہیں قرآن کی ہوا بھی سکھاؤ، انہیں قرآن بھی ان سے چھوئے، کم از کم چھواؤ ان سے. مدرسے کی طرف سے جاؤ، مدرسے کی حاضری بھی دے دو تاکہ انہیں دین کی سمجھ بھی آ جائے. اور دنیا کی سمجھ تو ہے ہی، دنیا کمانے کی سمجھ تو ہر ایک میں ہے. وہ کیسے کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، لیکن اصلی مقصد جو ہے یہ نہیں پوچھے جائے گا کہ کتنی ڈگری حاصل کی تھی، ایم اے میں کتنے نمبر آئے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. پوچھنے والی بات وہی ہے کہ آپ نے دین کہاں سیکھا، کتنا سیکھا اور اس پر کتنا عمل کیا. وہ دین یہی قرآن والا دین ہے. بھائیو اور بزرگوں، ہمارے سامنے بہت سے علماء حضرات ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کے دلوں کو منور کریں گے، آپ کو مطمئن کریں گے. صرف سنیں، غور سے سنیں، آج بھی سنیں، کل بھی سنیں، وقت نکال کر سنیں اور فارغ ہو کر آئیں. ایسے نہیں، فارغ ہو کر آئیں تو انشاءاللہ جہاں کوئی پریشانی نہیں ہو. اگر دل ادھر گھر کی طرف ہو، مال کی طرف ہو، زمین کی طرف ہو، یہاں کھڑے بیٹھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف فارغ ہو کر آ جائیں تو انشاءاللہ دین کی بات سنیں اور اس پر یہ یقین کر لیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ میں اس پر عمل کروں گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا معزز حضرات، آپ کے سامنے انمول بیان پیش کر رہے تھے. یہ ہمارے ٹرسٹ کے قدیم فاؤنڈنگ بورڈ ممبر ہیں اور حضرت غنی پور رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی تھے. تو اب میں دعوت دوں گا محمد عرفان وانی وائے اور نعت پیش کریں. توفیق عمر وانی، محمد توفیق. ترانہ مدرسہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ غنیۃ العلوم عظیم الشان ہے، جامعہ غنیۃ العلوم عظیم الشان ہے. گلستان دین ہے، یہ گلشن ایمان ہے، محاور ذکر خدا ہے، مرکز قرآن ہے. گلستان دین ہے، یہ گلشن ایمان ہے، محاور ذکر خدا ہے، مرکز قرآن ہے. رب کا اہل علاقہ پر بڑا احسان ہے. جامعہ غنیۃ العلوم عظیم شان ہے، دینی مدارس زندہ
زندہ باد دینی مدارس زندہ باد غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے دل میں گر قرآن نہیں دل کھانے ویران ہے غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے دل میں گر قرآن نہیں دل کھانے ویران ہے درگت قرآن گویا قربت شیطان ہے جامعہ غنیت العلوم عظیم الشان ہے دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد ہے علوم عصریہ تعلیم قرآنی کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں حافظ کتنی آسانی کے ساتھ ہے علوم عصریہ تعلیم قرآنی کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں حافظ کتنی آسانی یہ کرشمہ دیکھ کر خود عقل بھی حیران ہے جامعہ غنیت العلوم عظیم الشان ہے دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے ہیں سبق ہے مدارس در حقیقت باغبان دین حق امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے ہیں سبق ہے مدارس در حقیقت باغبان دین حق بدگمانی باغبان دین حق نادان ہے جامعہ غنیت العلوم عظیم الشان ہے دینی مدارس زندہ باد مدارس زندہ باد الحاج غلام قادر کا یہ لگایا باغ ہے اس میں ہر بچے کو دیکھو علم سے سیراب گئے الحاج غلام قادر کا یہ لگایا باغ ہے اس میں ہر بچے کو دیکھو علم سے سیراب ہے سب کو بننا اس ادارے کا نگاہ بان ہے جامعہ غنیت العلوم عظیم الشان دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد حاجی برہان الحق اس کے ماتم مروے روا حوصلے ان کے بلند ان کے عجائب میں جوان حاجی برہان الحق اس کے ماتم مروے روا حوصلے ان کے بلند ان کے عجائب میں جوان سچ کہوں یہ مدحت سرکار کا فیضان ہے جامعہ غنیت العلوم عظیم الشان ہے سچ کہوں یہ مدحت سرکار کا فیضان ہے جامعہ غنیت العلوم عظیم الشان ہے دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد اے خدا دینی مراکز کی حفاظت کیجئے خدمت اسلام کا موقع عنایت کیجئے اے خدا دینی مراکز کی حفاظت کیجئے خدمت اسلام کا موقع عنایت کیجئے دین پر قربان ہو جعفر کا ارمان ہے جامعہ غنیت العلوم عظیم الشان ہے
मदारिस जिंदाबाद, दीन मदारिस जिंदाबाद, दीन मदारिस जिंदाबाद। फहीम अहमद वान नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अब बरेलियां तेरे
ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین